ہارون صاحب، اس ساری صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کوئی خبر بھی ہے آپ کے پاس؟ ایک تو عمران ریاض زندہ سلامت ہیں، جو صحافی، اور جلد رہا انشاءاللہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی تشدد بھی ایسا خاص نہیں ہوا ہے ان پہ، جی زیادہ نہیں۔ آپ کی اطلاع یہی ہے؟ میری اطلاع یہی ہے، 100% مصدقہ تو نہیں، کوئی ذرائع ایسے ہیں کہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور رہا ہو جائیں گے۔ میں وہ عافیہ صدیقی والی جو خبر دی تھی وہ دہرانا چاہتا ہوں، عافیہ صدیقی بھی رہا ہو جائیں گے، رکاوٹ وہاں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، یہاں ہے۔ سیف اللہ پراچا کی وہاں سے رہائی کا پروانہ جاری ہونے کے بعد، واضح اشارہ دینے کے بعد، یہ انڈیکیشن جس کے لیے صحیح لفظ ہوگا، یہاں 2 برس لگے تھے۔ عافیہ صدیقی سے کو انہیں وہاں رکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور حالت ایسی ہے، اس کا وکیل، میں ان کے وکیل سے ملا ہوں، لمبی گفتگو کی ہے گھنٹوں پر، اور انہوں نے بہت سے مقدمات لڑے ہیں، ان کا کام یہی ہے، وہ خدمت خلق کے طور پر کرتے ہیں۔ صحیح۔ کلائیو سمتھ، 4 لفظوں کا نام ہے، میں نے پہلا اور آخری یاد رکھا ہے۔ تو بڑا اچھا دلچسپ خوش طبع آدمی ہے۔ میں نے کہا آپ کا حال کیا ہے؟ کہنے لگا وہ میرا نام کلائیو نہ ہوتا تو شاید زیادہ اچھے سلوک ہوتا، تو وہ کلائیو تھا نا، لارڈ کلائیو، بڑا ظالم وائسرائے تھا۔ ویسے ویسٹ انڈیز کے کپتان بھی کلائیو لائڈ تھے، لیکن اس طرف شاید مذاق میں کہہ رہا تھا۔ اچھا یہ ہے، باقی تو آپ نے بتا ہی دیا، جہانگیر ترین صاحب لنگر لنگوٹ کس کے اکاڑے میں اتر رہے ہیں۔ یہ ویسے کیسے ہو گیا؟ وہ تو بڑے خاموش، بالکل نہیں، وہ ظاہر ہونے نہیں دیتے، پتہ چلنے نہیں دیتے، رازداری سے کام کرتے ہیں، جو ایک بڑی خوبی بھی ہے رازداری سے اپنے معاملات چلانا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا جب وہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھ سکا۔ تو وہ مطلب یہ تب کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، رازداری رکھنا جانتے ہیں، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزری ہے۔ شیخی خورے نہیں ہیں، بڑے خاموشی سے کام دکھاتے ہیں اپنا۔ خوشی پہ ویری اسکلفل پرسن، یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو پریکٹیکل بھی بہت ہے اور خواب بھی بڑے دیکھتا ہے، اور وہ مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست ایموشنل بیلنس پایا جاتا ہے۔ میں اخلاقی عظمت کی بات نہیں کر رہا، میں ایموشنل بیلنس کی بات کر رہا ہوں۔ اسے کاروبار کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا، خاندان میں اپنا حصہ اس نے بزور وصول کیا، مگر یہ ہے کہ بڑی ٹیکٹفلی اور گرو بھی کیا، پھر ہر حکومت کا مشیر بھی رہا، شہباز شریف کے مشیر، اور وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اگر شہباز شریف دیکھتے ہیں، نواز شریف دیکھتے ہیں، بلاول کو بلانا چاہتا ہے، وہ مریم کو بنانا چاہتے ہیں، تو ایک امیدوار جو ہے جہانگیر ترین بھی ہے۔ تو وہ کم سے کم چیف منسٹر پنجاب کے تو لازمی امیدوار وہ رہے جب تحریک انصاف میں تھے۔ تو اور اب اگر نواز شریف صاحب کی ہوگی، معافی ہوگی، سزا محدود ہوگی، تو ان کی بھی محدود ہوگی۔ ان کی بھی تاحیات نااہلی ہے، ان کی بھی ان کے تاحیات نااہلی ہے، وہ ہے۔ تو وہ اب لنگورو اپنا حساب ربی سرکان اسمبلی کی ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اور انہوں نے لاہور میں آفس کھولے، آفس کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ نئی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی، میں بہت سخت لفظ کے لیے پہلے سے مؤدبانہ معافی چاہتا ہوں، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول اور مریم کی شکل کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جہانگیر نواز شریف کی تو فالوئنگ ہے، 16% فالوئنگ ہے نا جی، 19 ہو جائے گی، زور لگا کے 22 کر لیں گے، 23 کر لیں گے، اور جو کارنامے اور کرتوت ہیں برداشت کون کرے گی؟ رائے انہیں ذرا سروے تو کرا کے زیادہ ہے، حمایت کم ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل کا سروے کیا کہتا ہے؟ تو جہانگیر ترین وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر میں ایک بات میں کہوں گا، باوجود اس کے کہ ان کے اس طرز عمل سے مجھے ذرا بھی اتفاق نہیں ہے، مجھ سے تو انہوں نے کہا تھا میں اب کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور ویلفیئر کا کام کرا، ویلفیئر کا کام انہوں نے کیا بھی ہے، ویلفیئر کا علیم خان نے بھی کیا، اور علیم خان تو ایک پوری جیل کے 8-10 کروڑ روپے سالانہ کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جو اب بڑھ گئے ہوں گے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ بھائی ان دونوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، ایک لحاظ سے بھی میرا خیال ہے، لیکن جو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں زندگی میں، وہ پھر انتقام ہی لیتے ہیں، زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کرتی ہے، یہ ترجیح نہیں ہوتی انتقام۔ ویسے مشکل وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑ دینا
ہاں ظاہر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کس منصوبے میں وہ شریک ہو رہے ہیں، یعنی جو ہوا سوا فرض کیجئے اس میں بالکل 100% وہ بے قصور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کاروبار میں وہ ساتھ دے رہے ہیں، یعنی 70% لوگوں کو دبانے کے کام میں، اور شہباز وہ کہ میں کیسے جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، کہتے تھے یہ مذاق اڑاتے تھے ان پہ، دنیا کو الزام ایسا نہیں جو اس پہ نہ لگاتے ہوں، اور کل پھر لگا سکتے ہیں، اسے سیاسی انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی موضوع ترین لفظ ہے، سیاسی انجینئرنگ۔ سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی ہے نا، لیکن ہر روز لوگ چھوڑ کے، یہی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ چودھری شجاعت کے گھر پہنچے، وہ کیا کہانی ہے؟ ایک تو ویسے خیر وہ ایک تو خاندان میں اختلافات ہیں، پرویز الہی الگ، اس کے شجاعت ان الگ، مونس سے حسد ہے نا، زندگی میں حسد ایک بڑی ریئلٹی ہے جس کو بہت کم ریڈ کیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، دولت سے زیادہ مقبولیت کی خواہش اور ڈومینیٹ کرنے کی یہ دو جبلتیں زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ تو وہ شریف خاندان میں بھی مطلب ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، شہباز شریف اور اپنا حمزہ، اگرچہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ کی، حمزہ کے لیے یہ کام دشوار ہے اس لیے کہ وہ طبعاً اگریسو ہے، شہباز کے لیے، شریف کے لیے اتنا دشوار نہیں ہے۔ ادھر یہ تھا جیسے اقتدار منتقل ہو گیا تھا امیر معاویہ کی اولاد سے مروان میں، تو پھر مروان کی اولاد کے پاس ہی رہا نا، خیر جو جوتا بھی بعد میں خیر انہوں نے کھائے، ہاں جی، بنو امیہ کا 90 سال کا دور حکومت، آما کے جوتے بھی تو انہوں نے کھائے نا، وہ تو بعد میں 90 سال موج کی۔ یہ ادھر یہ شہباز شریف وہ یہ کہتے تھے یہ وزیر اعظم بن جائے گا، حمزہ وزیر اعلیٰ، وہ بن ہی گیا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ ویسے ایک بات ہے، شہباز شریف بڑے ٹیکٹفل ہیں، انہوں نے تمام مشکل حالات میں وزارت حاصل کر لی۔ شہباز شریف جو ہے نا وہ مائع کی طرح ہیں، جس برتن میں ڈالیں وہ ڈھل جائیں گے۔ اچھا، وہ تو ان سے تو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے باجوہ صاحب، اس سے پہلے بھی مشرف بھی، لیکن وہ بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ سمجھداری کی بات ہے، وہ حیثیت لیکن اس بار انہوں نے بھائی کو بھی نہیں، وہ کرتے تھوڑا بہت تو ظاہر ہے اقتدار کی جنگ میں ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ حیثیت بھائی کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ جماعت اسلامی کا ایک بوڑھا ڈرائیور تھا، تو وہ ہم گئے تو وہاں قاضی صاحب کو تجربے کرنے کا شوق تھا، تو انہوں نے ایک نوجوان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا تھا، تو ہم اخبار میں اس کی بات سن رہے تھے، ظاہر بات کر رہا تھا تو سن رہے تھے، اب کیا کرتے۔ تو وہ بڈھا ڈرائیور تھا، تھوڑا سا آدمی خپتی اور سنکی ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا اس کو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، اس کی مارکیٹ ہے غفور کی۔ کوئی سمجھ نہیں آئی، غفور کیا؟ پروفیسر احمد غفور، بھائی وہ بزرگ آدمی تھا، ان سے بھی 15 سال بڑا تھا، تو وہ مطلب یا ربا روی میں اس نے کہہ دیا یا وہ کہہ سکتا تھا، مطلب یہ اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا احترام تھا۔ تو مارکیٹ ہے نواز شریف کی، نواز شریف صاحب کی، ابھی بھی ان کی ریٹنگ اچھی ہے، شہباز شریف کی تو 0 ہے۔ وہ اچھی آپ ہی کیے جا رہے ہیں، وہ شہباز شریف کی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ٹوٹلی ہی اسٹینڈز ایکسپوزڈ اور اینڈ فیلڈ۔ حیرانی کی بات ہے مریم کی بھی ریٹنگ، مریم کی کوئی، مریم تو اتنا صفا جھوٹ بولتی ہے، دھڑلے سے بولتی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، اور ایسا رویہ اختیار، ایسی توہین اور تذلیل کرتی ہے۔ چیف جسٹس کا ذکر کر رہی، جب چیف جسٹس کا ذکر ہو، عمران خان کا ذکر ہو، یعنی اس کے جھوٹ کسی نے اگر آپ کہیں میں گن کے آپ کو بتاؤں گا، مثلا ایم عالم کا طیارہ ہی جلا دیا ہے، وہ تو نہیں، ایم عالم کا تو طیارہ میاں والی میں تھوڑی رکھیں گے، ایم عالم کا طیارہ ماڈل ایک یادگار تھی، بھائی وہ تو استعمال کا تھوڑی، پھر وہ نشانی سمبل تھا، وہ سمبل وہ لاہور میں ہو سکتا ہے، سمبل وہ شاید سرگودا میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سرگودا جو ہے نا وہ مرکز ہے ایف آئی اے کا، لیکن اس لیکن بڑا شہر ہے کراچی، جی، اور وہ خود بھی کراچی میں شاید رہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں ایم ایم عالم، وہ تو کراچی میں پورا میوزیم ہے ایئر فورس کا، میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے۔ تو وہ ایم ایم عالم تو خیر عظیم ہیرو، اب ایم ایم عالم کا نام استعمال کرنا، پھر اس کا پروپیگنڈا، یہ ہے طلال ہیں، پروفیسر احسن اقبال ہیں، یہ سیاست میں تو لوگ سمجھتے ہیں جائز ہے مبالغہ کرنا، جھوٹ بولنا، مبالغہ کرنا جائز ہے، روز ایک نئی کہانی گھڑنا تو جائز نہیں، آدمی کا اسی کو آج کل بیانیہ کہتے ہیں، اس کو بیانیہ کہتے ہیں یا موقف کہتے ہیں، جو روز ایک نئی کہانی گھڑنا اور لوگوں کو احمق سمجھنا جو ہے، وہ ابراہیم لنکن والی بات، آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے احمق، کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے احمق بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الو نہیں بنا سکتے آپ۔ یہ ان کی سوسائٹی کا فہم بڑا کمزور ہے،
نواز شریف نے جتنے پیغامات ان دنوں بھیجے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، اگر وہ درست ہیں تو وہ 90 کے عشرے میں رہ رہے ہیں۔ مجھے 2 لیڈروں نے، ایک دفعہ پرویز رشید نے، ایک دفعہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے لیڈر تو 90s میں رہ رہے ہیں اور دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے اخبار میں دوستوں میں دیکھا ہے ایک آدھ کو، بڑے لائق نفیس پڑھے لکھے آدمی، کہ 10-15 سال الگ رہے، اب وہ نئی جو ماحول بن گیا ہے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکے۔ دیکھیں نا، الیکٹرانک میڈیا نے ماحول کو بدلا، ہاں جی، پھر سوشل میڈیا نے بدلا، لب و لہجہ وقت کے ساتھ۔ سید ابوالعلا مودودی کا ایک پہلو جو ہے اس میں بہت کم لکھا گیا ہے کہ وہ ایک بہت عظیم نثر نگار بھی تھے، اور مولانا امین حسن اصلاحی بھی۔ مولانا امین حسن اصلاحی کا پوٹینشیل ان سے بھی بڑا تھا۔ وہ سید ابوالعلا مودودی ریاضت کیش زیادہ تھے، آرگنائز زیادہ تھے، انتہائی مرتب تھے، ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات واضح رکھتے تھے۔ تو وہ جو ہیں اپنا، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تبدیلی آپ کی زبان میں، انہوں نے کہا یہ خود بخود آتی ہے، حالات کے ساتھ کچھ لفظ متروک ہو جاتے ہیں، کچھ رائج ہو جاتے ہیں، کوئی تھنکنگ پیٹرن سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو وہ ماحول بدل گیا ہے، اس کی ریئلٹیز کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ جب میں واپس آپ کو لاؤں چودھری شجاع جو ہے نا، ان کی رال ٹپک رہی ہے باقاعدہ۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو گاہک یہ سپر 2 سپر 3 سپر سٹور ہیں، یہ بڑے سٹور ہیں، یہ سپر نہ کہیے، نون لیگ پیپلز سپر پارٹی، سٹور تو ایک ہی ہے عمران خان کا، عمران خان۔ اچھا، وہ یہ کچھ گاہک اس سے بچ جائیں گے، ان کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی، یہ ہم پھر وہ جاٹ کنیکشن پہ کافی انحصار کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے ہیں، جاٹ برادری، اور چودھری ظہور لائی بھی کرتے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے، مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں مثلا چیمہ ہے، چیمہ کا کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑی برادری ہے پنجاب کی، جاٹ برادری ہے، سب سے بڑی برادری ہے پورے پاکستان کی۔ اچھا، یہ دوسری ہے گجر، اچھا، تیسرے ہیں آرائی۔ یہ تو اس کا تو ڈیٹا موجود ہے، جب آپ کہیں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ نہیں، یہ کافی ہے۔ نہیں، کبھی دیکھیں نا، اس اثر انداز ہوتا ہے نا، مطلب 10% گجر ہیں سوات میں، 10% سید ہیں۔ سندھ میں سادات کا رول اہم ہے، سادات ہونے کی وجہ سے اکرام بھی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی سادات کی بڑی تکریم ہے، اور کام جیسے بھی ہوں، وہ تو ہر انڈیویجول پہ ہے نا، وہ تو یہ تو کلیہ، وہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے قبول فرمائی، ہاں جی، جناب ختم المرسلین کو ان میں بھیجا، اور پیغمبر، کتنے پیغمبر ان کی اولاد میں ہیں، مگر یہ کہا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اچھا، وہ پھر اصلی سید بھی اگر ہو تو وہ اگر بعض چیزوں میں مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی انحراف کر جائے تو اس رحمت کا حصہ اسے تو نہیں پہنچے گا، باقی رہ گیا کوئی کسی نے یوں ہی بن گیا ہے تو اس کو تو چھوڑے نا، اس پہ کیا تبصرہ کرنا۔ اینی وہ چودھری تو شاعر صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ آمنا سامنا ہو جائے نواز شریف کا اور چودھری شجاعت کو، تباً مائل ہیں، یعنی سیاست کے علاوہ بھی، تو ایک دوسرے کے گلے مل کے روئیں گے اور چل پڑیں گے ان کے ساتھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی سے نقصان بھی پہنچے پھر بھی اس کی الفت ان سے ان کے کم نہیں ہوتی۔ اچھا، اب تو صاحبزادے ہیں، مونس سے حسد ہے، حسد زندگی کی بڑی ریئلٹی ہے۔ مونس ہی نہیں آ سکتا، ویسے میں آپ کو بتاؤں، مونس نے پیسے بہت بنائے ہیں، آپ کہیں گے مبینہ طور پر یہ الزام، الزام ہی ہے نا، ہاں الزام یہ، مگر پیسے بنائے ہیں، آ نہیں سکتا۔ آپ یوں کہیں پیسے بہت ہیں ان کے پاس۔ میرا خیال ہے کہ ایک زمانے تک وہ پنجاب کے گیہوں اور دھان کے کھیتوں کا نظارہ نہیں کر سکے گا۔ کیا بات ہے، آپ تو شاعری شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ کلک بڑا گہرا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وطن نہیں لوٹ سکتا، آسان ہے۔ اچھا، آخری دنوں میں تو اس نے حد ہی کر دی نا۔ شجاعت صاحب کا تو ذکر کر دیا، جہانگیر ترین کا بھی کر دیا، شاہ محمود قریشی کی کیا سیاست؟ شاہ محمود سے جا کے ملے ہیں نا۔ کون؟ وہ ایک ٹوکرا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے، وہ لے کے گئے ہیں عامر کیانی۔ اچھا، یہ ہے، یہ مال ہے ٹوکرا جیل میں جو انویزیبل ہوتا ہے، غیر مرئی، یہ ہے، اس پہ سلیمانی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، یہ ہے شاہ صاحب۔ 1 گھنٹہ ملے ہیں، سنا ہے 1 گھنٹہ، ان کی فیملی کو تو ملنے نہیں دیا، فیملی کو نہیں ملنے دیا، جس کو ملنے کا حکومت کو فائدہ ہوگا اس کو بھیجے گی، لیکن بڑے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا، اقرار نامہ نہیں دیا، ان سے کہا گیا کہ آپ بیان دیں۔ نہیں، دیکھیے جو ابھی تک ان کا کردار ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے، ان کا
علی زیدی کے بارے میں آج کراچی میں افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن علی زیدی نے جو فکرہ کہا ہے مجھے تو لگتا ہے دل سے شمیم کہا نقوی ہے. صاحب نے نہیں، وہ شمیم نقوی پہ بھی آتے ہیں. ہاں، میرے ماتھے پہ گولی مار دو تو مجھے نکال دو پارٹی میں سے، ہاں. مطلب جان دے دوں گا. شمیم نقوی نے تو ایسا مصرع کہا، ایسا لگتا ہے کہ غالب اور میر کا مصرع ہے، یعنی ہے تو نثر میں کہا ہے میں اس مٹی کا جنا ہوں اور اسی میں جانا پسند کروں گا. یہ تو ایسا فکرہ ہے کہ بھائی یہ تو کمال ہے، ایسا حسن بیاں ہے. لیکن یہ دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ دل پہ اثر پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ خیبر پختونخوا میں ترکئی صاحب ایک تھے، وہ سابق MNA چھوڑ گئے. ترکئی تو رن آف دی مل. یہ تو کراچی میں آفتاب صدیقی چھوڑ گئے. چھوڑ گئے. اچھا دیکھیے یہ یہ روزانہ 2-3 چھوڑ رہے ہیں. 2002 میں یہ پاسبل تھا کیونکہ نواز شریف بھاگ گئے تھے. اچھا، شریف خاندان سارا ہی چلا گیا تھا. سرور پیلس وکیل نے کہا کہ میں ہاتھ کاٹ کے دے دی، اب کیا مقدمہ ہے. ارتضیٰ صاحب بھی اس کی کچھ تفصیلات بتاتے ہیں. اچھا تو اپنا 2018 میں بھی 2018 میں ذرا مختلف تھا. لوگ بہت سے لوگ خود ہی شامل ہونا چاہتے تھے جب انہوں نے دیکھے پارٹی، ایک تو پارٹی نا اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے. اب یہ ریڈنگ غلط ہے کہ جی یہ الیکٹیبلز کو شامل کر لیں گے. الیکٹیبلز کے ووٹ اتنے نہیں رہے ہیں.